تو ان سے بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بہت سکون ملا. تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ خود بھی مورل سپورٹ دیتی ہیں، اور پھر اگر دیکھتی ہیں کہ فلاں کام سے میرے ہسبینڈ کے دل کو تسلی ہو جائے گی تو ان کے پاس بھی لے کے گئیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی لیے وہ اتنی سپورٹو تھیں کہ ہر قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت میں ناز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں اتنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی ہوں آپ کی، آپ کیوں خدیجہ الکبریٰ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے یعنی اوپر جو اثرات تھے وہ بدل گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں اتار دی ہے. اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی قربانی کرتے تھے تو جانور کے گوشت میں سے خدیجہ الکبریٰ عنہا کی سہیلیوں کے لیے بھی جو حصہ نکالا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئیں اور ان کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی آواز سنی تو وہ آواز خدیجہ الکبریٰ عنہا کی مانے تھی، چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں. تو آواز سن کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کس قدر زیادہ محبت تھی. تو جو اچھی بیوی ہے وہ ایسی بن کے رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خاوند اس کو یاد کرے اور روئے. اور آج جو عورتیں چاہتی ہیں کہ جی ہمیں تو خاوند توجہ نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ اگر ذرا سوچیں تو انہوں نے گھر کا حال ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے ایشوز کو محبت پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہیے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اپنے خاوند کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو ہیلپ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، ہسبینڈ بیویوں سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے. بیویاں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانی ختم کر دے. اور اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھیں اور کتنا ان کی جو ہے سپورٹو تھیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو بہت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتی تھیں. وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی بڑے پیارے لفظوں میں کر دیا کرتی تھی. چنانچہ مشہور اشعار ہیں لنا شمسم ولل آفاق شمسو. انہوں نے یہ کہا کہ ایک میرا سورج ہے اور اے جہان ایک تیرا سورج ہے، لیکن تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لایا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اے جہان تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور فرماتی تھیں کہ ایک فرق ہے، اے جہان تیرے سورج پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور میرے سورج کو اللہ نے وہ نور دیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا. آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کرے؟ جتنا بھی خاوند اچھا بن کے رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کا ایشو بنا کے اس کی تمام اچھائیوں کو مٹی میں ڈال دیتی ہیں اور بس اس کو یوں محسوس کرواتی ہیں کہ اس سے برا انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کام کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، یہ عورتوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. جو عورت چاہتی ہے کہ میں اچھی بیوی بن کے رہوں تو اسے ان امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھ کے پھر اپنے خاوندوں کے ساتھ
اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ فاطمہ بن عبد الملک یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ اس کے باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کے بھائی بھی بادشاہ تھے، اس کا خاوند بھی بادشاہ بنا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے قریب کے سارے محرم مرد جو تھے وہ بادشاہ بنے، صحیح معنوں میں شہزادی تھی۔ لیکن اس نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ حیران ہوتے ہیں کہ بیویاں اپنے خاوندوں کی خاطر اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو تمہارے پاس بہت سونا ہے، جیولری ہے، اور یہ سب کچھ بیت المال سے تمہیں دیا گیا ہے، تو میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیت المال کا حق ہے۔ تو اب تمہارے پاس دو چوائس ہیں، ایک تو یہ کہ تم اس جیولری کو رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ اپنی جیولری ساری تم بیت المال میں واپس کر دو اور میرے بیوی بن کے زندگی گزارو۔ تو فاطمہ نے کہا کہ یہ جیولری کیا، اس سے یہ کئی گنا زیادہ جیولری بھی ہوتی تو یہ میں دے دیتی، مگر میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی۔ تو ایسی بیوی کہ جو ناز و انداز کی پلی ہوئی ہو، وہ اپنا سارا مال قدموں میں ڈال دے اور اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے، یہ وفادار بیویاں، اچھی بیویاں، مثالی بیویاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو گھر میں مثالی بیوی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے اس رمضان کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرها عتق من النار، اور آخری عشرہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ اس عشرے میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری بخشش کر دیجئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کے یہاں آئے ہیں اور آپ کے گھر میں اے اللہ اعتکاف کے نیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے۔ اللہ دنیا کے سخی کے دروازے پہ فقیر آ جائیں، وہ ان کا بھی لحاظ کر لیتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں، آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، جو نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا